نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف دل کا سکون ہے۔ درود شریف اجڑی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ درود شریف دل کو نرم کرتا ہے۔ درود شریف اللہ کی خوشنودی کا راز ہے۔ درود شریف عذاب قبر سے نجات ہے۔ درود شریف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ درود شریف شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبق نمبر 106 پڑھتے ہیں، جس میں 5 وقتہ نماز کی فرضیت، کلمہ طیبہ یعنی ارکان اسلام کی حقیقت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی، لیکن واقعہ معراج کی تاریخ کی تعیین میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الثانی کے مہینے میں پیش آیا۔ معتمد قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور دن کے متعلق مشہور ہے کہ 27 تاریخ کو رونما ہوا۔ شب معراج میں نماز کی فرضیت ہوئی، اور اس بارے میں اقوال مختلف ہیں کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ دور مختار میں ہے کہ ہجرت سے 1.5 سال قبل 17ویں رمضان کو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ راجح قول کے مطابق 5 نمازوں کی فرضیت رجب 12 نبوی کو ہوئی۔ البتہ ان ارکان کی ترتیب سے متعلق کتب میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات میں حج بیت اللہ مقدم رمضان کے روزے مؤخر ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض روایات میں صوم رمضان کو مقدم اور حج بیت اللہ کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے۔ اب ترتیب کے ذکر میں بظاہر دونوں طرح کی روایات میں تعارض نظر آتا ہے۔ محدثین نے دونوں روایتوں کے درمیان مختلف طرق سے تطبیق دی ہے۔ بعض حضرات نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ فرضیت صوم سن 2 ہجری میں ہوا اور فرضیت حج سن 6 یا سن 9 ہجری میں ہے، اور جن روایات میں صوم رمضان کو مؤخر ذکر کیا گیا ہے انہیں راوی کے وہم پر محمول کیا ہے، یا یہ کہ یہ روایت بالمعنی کے قبیل سے ہیں، اس لیے صحیح بخاری کتاب تفسیر میں زکوٰۃ سے پہلے صوم کا ذکر موجود ہے۔ نیز ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دونوں طرح یعنی ذکر حج کی تقدیم تاخیر دونوں کے ساتھ سنی ہو۔ بعض حضرات نے ان روایات میں حرف واو کو مطلق جمع کے لیے مانا ہے، نہ کہ ترتیب کے لیے، یعنی 5 بنیادی ارکان کا ذکر مقصود ہے، لہذا روزے اور حج میں سے جس کو بھی مقدم ذکر کیا جائے درست ہے، اور دونوں طرح کی روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کی حقیقت کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ارکان کلمہ طیبہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ کلمہ طیبہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ کوئی بھی انسان اس کلمہ کا اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کر کے مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ کر تصدیق قلب کے ساتھ اس کا اقرار کرتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے۔ مسلمان اور مومن کا فرق سورۃ الحجرات میں یوں بیان کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ کچھ اعرابی یعنی دیہاتی لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں عرض کی، آقا ہم بھی مومن ہیں، ہم پر بھی عنایت فرمائیں۔ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم دوسرے مومنین میں فرما رہے ہیں،
ابھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم جواب دینے بھی نہ پائے تھے کہ وہی کا نزول شروع ہو گیا۔ ارشاد باری ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان سے فرما دیں کہ تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، یعنی اسلام یعنی زبانی کلمہ پڑھا ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی ابھی تصدیق قلب کے مرتبہ پر نہیں پہنچے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زبانی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور تصدیق قلب والا مومن ہے۔ کلمہ طیبہ مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ ہی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور تصدیق قلب سے کلمہ پڑھنا خواص کا، اس کے حقیقت تک پہنچ جانا عارفین کا مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قائلون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثیرا والمخلصون قلیلا۔ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں مخلص کم ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالصا مخلصا دخل الجنت بلا حساب و بلا عذاب۔ جس نے خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، وہ جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوگا۔ اگر کسی کو تصدیق دل حاصل نہیں تو اس کا محض زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینا اس سے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہر دو جہاں علم کی قید میں ہے، اور علم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قید میں ہے، اور کلمہ طیبہ اسم اللہ ذات کی قید میں ہے۔ اور جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی علم مخفی نہیں رہتا۔ اور اشعار میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ کی حقیقت کا تب پتہ چلا جب کلمے نے دل کے اندر پوشیدہ راز حقیقی سے آگاہ کیا۔ اس طرح تصدیق دل کے ساتھ کلمہ تو اشکان ذات نے ہی پڑھا ہے، دنیا داروں کو تو اس کی حقیقت کی خبر تک نہیں ہے۔ کفر اسلام کا فرق بھی تب ہی سمجھ میں آیا جب کلمہ کی حقیقت کو پایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ان طالبان مولا کے قربان جاؤں جنہوں نے تصدیق دل کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اس کی حقیقت اور راز کو پا لیا ہے۔ فضائل کلمہ طیبہ، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 24 حروف ہیں اور دن رات کے 24 گھنٹے ہیں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کا ہر حرف اس کے ہر گھنٹے کے گناہ کو اس طرح جلا کر ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا حصار ہے، اور جو میرے حصار میں آ جاتا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تصدیق قلب کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ماں سوائے اللہ تمام اغیار کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور دل کا اغیار کی محبت سے پاک ہونا نصف ایمان ہے۔ تصدیق قلب سے کلمہ پڑھنا صدیقین کے ایمان کا مقام ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص تمام عمر میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے 7 اندام پر دوزخ کے آگ حرام کر دیتا ہے۔ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو کلمہ طیبہ عرش پر جا کر اس کے ستونوں کو ہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عرش کے ستونوں ساکن ہو جاؤ۔ ستون عرض کرتے ہیں، یا اللہ جب تک تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو بخش نہیں دیتا، اس وقت تک ہم سکون میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کی بخشش کر دی۔ لا الہ آمد و گناہ نہ ماند، ذات آمدہ جاہ نہ ماند، یعنی لا الہ کے آ جانے سے گناہ باقی نہ رہے۔ جہاں ذات حق تعالیٰ آ جاتی ہے وہاں تکبر نہیں رہتا۔ کلمہ طیبہ تزکیہ نفس کرنے والا، روح کو تجلیات الہی سے منور کرنے والا، اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم میں ہر دم حاضر کرنے والا افضل ذکر ہے۔ اس کا پہلا درجہ لا الہ طالب مولا کے دل سے تمام غیر اللہ کی نفی کر کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جس سے قلب روشن منور ہو کر الا اللہ یعنی اللہ کا دیدار کر کے اس کی وحدانیت کی اقرار کرتا ہے، اور طالب مولا تصدیق قلب سے توحید کی لازوال نعمت پاتا ہے۔
اور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں تصور اسم اللہ ذات اور آیات قرآن و حدیث اسم اعظم برکت اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چابی سے دل کا قفل کھل جاتا ہے اور بے شک یہی راہ صراط مستقیم ہے۔ توحید کلمہ طیبہ کی بنیاد توحید ہے۔ توحید دل کو غیر معصب اللہ سے پاک کرنے کا نام ہے۔ توحید ہو کی پہچان معرفت کا پر نور راستہ ہے۔ کامل توحید سے ہی اپنی ذات کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ توحید میں غرق طالب کے دل سے اللہ تعالیٰ اپنے اغیار کی محبت دنیا اور ناقص کے غم کو دور کر دیتا ہے، اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اس پر سہولت آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں راز توحید کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جو شخص کلمہ طیبہ کی چابی سے دل کا قفل کھول کر معرفت الہی کا راز پا لیتا ہے، بس توحید تک پہنچنے کے لیے دل سے غیر اللہ کی محبت طلب خوف کے بتوں کو توڑنا ہوگا۔ اللہ کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہونے کا نام توحید ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے باطن کا سفر بہت مشکل و دشوار گزار ہے۔ یہاں قدم قدم پر نفس اور شیطان مورچے لگائے بیٹھے ہیں جو ہر دم طالب کو اپنے اظہار میں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نماز معراج کے موقع پر تحفہ خداوندی ہے۔ حضور علیہ السلام کو فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد نماز سے بڑھ کر محبوب اور کوئی چیز اپنے بندوں پر فرض نہیں کی۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہری باطنی حضوری کا مجموع ہے، یعنی نماز کی ظاہری حالت میں اسے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ نمازی کا جسم لباس اور جس جگہ نماز ادا کرنی ہو اس جگہ پاک ہونا، نمازی کا قبلہ کی طرف رخ ہونا شامل ہے، جبکہ نماز کا باطن تمام تر نفسانی خواہشات سے نجات، حضور قلب، دیدار و معرفت الہی کا اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کو حکم فرمایا، جیسے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نہ صرف نماز قائم کرنے کو حکم دیا گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ جو فرض شدہ 5 نمازوں کو ان کی مکمل جامع ظاہری باطنی حالتوں کے ساتھ ادا کرے گا وہ بندہ اس پاک ذات کی امان میں رہے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان نمازوں کی مثال یوں ہے جیسے کسی گھر کے سامنے ایک پاک شفاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میل کچیل کا کچھ اثر باقی رہ جائے؟ عرض کیا کیا ہرگز نہیں۔ فرمایا یہ 5 نمازیں بھی گناہوں کو اس طرح بہا کر لے جاتی ہیں جس طرح نہر کا پانی میل کچیل کو بہا کر لے جاتا ہے۔ نماز کی روح حضور قلب۔ نماز چونکہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جوڑتی ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ خشوع خضوع اختیار کرے تاکہ اس کے جذبہ بندگی عبودیت پر رب کی ربوبیت کا روب دبدبہ قائم رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز خشوع یعنی حضور قلب سے ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضور یا حضوری کے معنی قلب کا حلق سے ہٹ کر حق تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ حضور قلب کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی بلکہ ریا کا درجہ رکھتی ہے۔ حضور قلب اس میں اللہ ذات کے دائمی ذکر تصور سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک نفس نہیں مرتا تو دل زندہ نہیں ہوتا، اور جب تک دل زندہ نہ ہو حضور قلب ممکن نہیں۔ کثرت ذکر تصور اس میں اللہ ذات سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ طالب کو دائمی حضور قلب حاصل ہو جاتا ہے، پھر طالب کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف چہرہ پھیرو گے تو اللہ ہی کو پاؤ گے۔ اور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں حضور قلب یہ ہے کہ دل خطرات شیطانی سے محفوظ ہو کر ہر وقت ذکر اللہ کے انوار تجلیات سے معمور رہے۔ ایسا صاحب قلب آدمی ہمیشہ باطن میں انبیاء اولیاء سے ملاقات کرتا رہتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں دل با حضوری شکم پر طعام کہ این اس معراج واصل تمام، جس دل کو حضوری نصیب ہو جائے وہ اگر پر شکم بھی ہو تو معراج کامل سے مشرف ہوتا ہے۔ بے حضوری کی نماز۔ قرآن مجید میں بے حضور نمازیوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
الذین هم یراؤون، پھر ان نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کئی نماز میں کھڑے ہونے والے ایسے نمازی ہیں جن کو قیام، تھکاوٹ، تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ آیات اور حدیث شریف ان نمازیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو ادائیگی نماز میں صرف اپنے ظاہری اعضاء پر توجہ دیتے ہیں اور دل کو غیر اللہ کی سوچیں مگن رکھتے ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ نماز عذاب سے قریب تر ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں، بلکہ حضور قلب کے بغیر کوئی بھی عبادت مقبول بارگاہ الہی نہیں ہے۔ اور سخی سلطان بہو ابیات بہو کامل میں سے حدیث پاک کی شرح فرما رہے ہیں حضور حق تعالیٰ کے بغیر اذان، نماز، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ خواہ دن کو روزے رکھیں، رات بھر بیدار رہ کر نوافل ادا کرتے رہیں، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے بغیر حضوری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنی ذات کو فنا کے بغیر وصال حق تعالیٰ دیدار الہی حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی عبادات میں حضوری حاصل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں، یعنی قلب کے تاریک ہونے کی وجہ سے باطن مر چکا ہے، اگر تیرا باطن بیدار یا زندہ ہو جائے تو بے حضور نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام، اولیاء کاملین کی نمازیں اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، بے شک وہ ہمارے تمام اعمال دیکھتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ جب کوئی صدقے دل اور اخلاص نیت سے اس کے حضور سوال کرتا ہے تو وہ اس بندے کو جواب بھی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے منتخب شدہ بندوں کی نمازیں دیدار الہی کے جلووں سے پر نور رہتی ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام ہم سے گفتگو ہوتے، نماز کا وقت آ جاتا تو حق تعالیٰ میں یوں مشغول ہو جاتے کہ لگتا تھا گویا وہ ہم کو پہچانتی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے دل میں اس قدر جوش ہوتا گویا تانبے کی دیگ آگ پر جوش کھا رہی ہو اور آواز دے رہی ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور قلب سے آپ کی آواز رنج جاتی اور ایسے کھڑے ہوتے جیسے خشک لکڑی زمین میں گاڑ دی ہو۔ ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا اور فرماتے اس امانت کو اٹھانے کا وقت آ گیا ہے جسے ساتوں آسمانوں زمین پر پیش کیے گا تو وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا، دانت بجنے لگتے۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا امانت کی ادائیگی کا فرض پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، نہیں معلوم کیسے ادا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو کانپ جاتے اور ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ پوچھنے پر آپ نے فرمایا اب اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جو آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ اور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دن شیخ جنید بغدادی اور شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں شاہ سے نکل کر صحرا کی طرف چلے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے وضو کر کے نماز کا ارادہ کیا تو ایک لکڑہارا آ گیا، اس نے سر سے لکڑی میں اکٹھا اتارا، وضو کیا اور ان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ شیخ جنید بغدادی کی باطنی فراست نے جان لیا کہ یہ ایک ولی اللہ ہے اور اسے نماز میں پیش امام بنا لیا۔ انہوں نے نماز میں رکوع سجود کو بہت طویل کیا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ یا حضرت کیا وجہ تھی کہ آپ نے رکوع سجود کو اتنا طویل کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تسبیح پڑھتا تھا تو جب تک بارگاہ حق سے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں کا جواب نہیں آتا تھا، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے دیر ہو جاتی تھی۔ حضرت حلف بن یوسف حالت نماز میں تھے، انہیں بھیڑ نے کاٹ لیا، خون بہہ نکلا، آپ کو محسوس نہ ہوا۔ پوچھا گیا آپ کو بھیڑ کا کاٹنا اور خون بہہ نکلنا محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواباً فرمایا جو رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، اس کے بائیں طرف جہنم ہو اور پاؤں کے نیچے پل صراط ہو، وہ کیوں کر خون کا نکلنا محسوس کرے گا؟ آج کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر اپنے زوال کی اصل وجہ یعنی حضور قلب سے معرومی کی تلاش کریں، کیونکہ حضور قلب والے مومن کے حکم سے ہی دریا پر گھوڑے دوڑتے اور جانور جنگل خالی کر دیتے۔ حضور قلب والے مومن کا حکم ہی ہر شے پر چلتا ہے، مردہ دل بے حضور کا نہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 107 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی سیرت مطالعہ پڑھ لیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔